ہم نے اللہ کے قرب کو کیا سمجھا ہے؟ ہم نے کب یہ جانا ہے کہ اللہ کا قرب کیا ہے؟ یہ بات ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلا رہے ہیں کہ جب اللہ پر بھروسہ کرو پھر کس انداز کے اندر کرو، جب اللہ پر ایمان رکھو تو پھر کس انداز کے اندر رکھو کہ اب جب بھی تم پر کوئی مشکل بن جائے تو تم نے پریشان نہیں ہونا، اگر دیکھنا ہے تو فقط ذات خدا کی طرف دیکھنا ہے یا ذات مصطفیٰ کی طرف دیکھنا ہے، کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا۔ ہم دنیا داروں کی طرف تو دیکھتے ہیں لیکن اپنے رب کی طرف نہیں دیکھتے، پروردگار کی طرف نہیں دیکھتے۔ میں کہتا ہوں دنیا دار کو تم چھوڑ دو، پروردگار تمہارے ساتھ کھڑا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے ساتھ کیسا دیا ہے کہ غار کے اوپر کس انداز سے وہ لوگ آئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ ہمارے اتنے قریب سے گزر رہے ہیں کہ ان کے پاؤں ہمارے سروں کے برابر آ رہے ہیں، تو جو چیز پاؤں کے قریب ہو تو وہ دکھائی تو قریب دیتی ہے نا، یعنی یہ غار کے منہ کے پاس سے گزرے، ہم غار کے اندر ہیں، تو اگر ان کی نظر پڑ گئی تو کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کو تکلیف پہنچا دیں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے پریشان ہوں کہ ان کے نظریں جو ہیں وہ ہمارے سروں کے قریب سے گزر رہی ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، آپ نے کہا ابوبکر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اب اللہ رب العزت نے کیسا ساتھ دیا کہ جب گھر سے نکلے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت بھی قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مقدسہ پڑھ کر مٹی پہ پھونک ماری، مٹی ان کے چہروں پر ڈالی، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا محمد عربی گزرے کس وقت، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، خبر ہی نہیں ہوئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس سے گزرے کیسے، کب گئے۔ تو میں کہتا ہوں جب اللہ رب العزت کا ساتھ نصیب ہوتا ہے پھر دشمنوں کا جھرمٹ نہیں دیکھا جاتا، دشمنوں کی ننگی تلواریں نہیں دیکھی جاتی، اگر دیکھا جاتا ہے تو فقط خالق کائنات کا ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ عقیدہ تو اس طرح بن جانا چاہیے نا، ہم اللہ کے رستے میں نکلتے وقت سوچ میں پڑ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیسے ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، کیا معاملات ہوں گے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا، تم نے دنیا داروں کی طرف نہیں دیکھنا، تم نے اپنے پروردگار کی طرف دیکھنا ہے۔ اور دیکھنا کس انداز کے اندر ہے؟ فرمایا میری سیرت سامنے رکھو، جس طرح سے کہ لوگ تلواریں لے کر کھڑے ہیں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی جب بستر پر لیٹنے کا کہا گیا تو انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہیں اور آپ مجھے بستر پر لیٹنے کا کہہ رہے ہیں۔ آپ نے خوشی خوشی اس بات کو قبول کیا، کس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا پیارے علی صبح اٹھنا اور اٹھ کر امانتیں امینوں کے حوالے کر دینا، جو امانت دار ہیں جن کی یہ امانتیں ہیں، یہ امانتیں ان کے سپرد کر کے تم بھی مکے آ جانا۔ حضرت علی کہتے ہیں قسم ہے رب کعبہ کی پرسکون ہو کے سویا، کس لیے کہ میں جانتا تھا موت اور کسی وقت آ جائے تو آ جائے، آج موت آنے والی نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہ مکہ چھوڑنے کے بعد سے لے کر مدینہ پہنچنے تک موت آنے والی نہیں ہے، کس لیے کہ یہ گارنٹی کسی اور نے نہیں، آمنہ کے لال نے گارنٹی عطا فرمائی ہے، یہ کسی اور نے نہیں کہا، مدینہ کے تاجدار نے کہا ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر جو پختہ یقین تھا وہ صحابہ کا تھا، جو پکا اعتقاد تھا وہ صحابہ کا تھا، اور اس انداز کے اندر تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے کہہ دیا، اب میں پریشان کیوں ہوں کہ باہر تلواروں والے کھڑے ہیں، میں یہ جانتا تھا کہ اب میری ذمہ داری کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ مدینے کے تاجدار کے ہاتھ میں ہے۔ تو خود کو مدینے والے کے سپرد کر کے تو دیکھیں نا، ہم لوگ بسا اوقات کہتے ہیں مول صاحب تسی بڑیاں سخت گلاں کر جاندے ہو، تانوں ڈر نہیں لگدا؟ میں کہتا ہوں بھئی ڈر کس بات کا ہے، جب آنی ہے تب آ جانی ہے، جب مدینے والے کے نام لگ جائے بندہ تو پھر دل سے لگے اور حقائق کو بیان کرنے کی کوشش کرے، کس لیے کہ مرنا تو ایک دن ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہو اگر بندہ مدینے والے کے نام لگ کے مر جائے، کیا ہی اچھا ہو اگر مدینے والے کے نام پر موت آ جائے۔
کس لیے ہمیں کسی اور نے نہیں بلکہ صحابہ نے بتلایا ہے۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عمل کر کے دکھایا، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی عمل کر کے دکھایا۔ اب ایک ہجرت کا واقعہ، اس کے اندر حکمتیں کتنی موجود ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر غار تک پہنچے۔ اب وہ پہاڑی کی چوٹی پر چڑھنا، اکیلے چڑھنا مشکل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق تاجدار ختم نبوت کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر غار کے اندر جا رہے ہیں، پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ رہے ہیں۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتلایا کہ جب تم عشق کے اندر مست ہو جاتے ہو، جب عشق کا جام پی لیتے ہو، جب محمد عربی کی محبت تمہارے دل کے اندر اتر جاتی ہے، تو پھر بوجھ نہیں دیکھے جاتے، پہاڑوں کی چوٹیاں نہیں دیکھی جاتی، فقط ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ میرا یار مجھ سے کیسے راضی ہوتا ہے، مدینے کا تاجدار کیسے راضی ہوتا ہے۔